محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بغیر ایمان کے آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی کی یہ پہلی شرط ہے۔ اور وہیں سے ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی یہی سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہی ہوتی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کا بول ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کی حقیقت جو ہے وہ دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ اس کی جگہ الایمان ما وقر فی القلب، حدیث میں جو دل میں جگہ پکڑتا ہے، یقین کہ آدمی اللہ پر یقین کرے، کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا پلانے والا، حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، کامیابی اور ناکامی کا مالک، سب کچھ اس ایک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ قادر ہے، قادر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ عبد القادر ہو سکتا ہے تاکہ قادر تو ایک اللہ ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر، ان کا ایک ڈھانچہ بنوایا پتلا، اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونک دی، قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر، اس کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، فوری طور پر ان کو حکم دیا کہ عصا دریا میں پانی پر مارے اور راستے بنا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں باغ بنا دیا، براہ راست آگ کو حکم دیا، کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ یہ قدرت ہے۔ اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ، اپنی اس شان کے ساتھ ہے، کوئی چیز وہاں ناممکن نہیں ہے۔ بندوں کے لیے ممکن ناممکن ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا، آج ہوگا کل ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، اور یہ سب بھی ہم کر نہیں سکتے، آج نہیں ہوا کل بھی نہیں کر سکتے۔
ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہمارے لیے، اللہ چاہے تو ممکن ہے، وہ چاہ لے تو کوئی حرج نہیں، وہ کام ہو جائے۔ اور اگر اللہ کی منشا نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، تو انسان ہزار جتن کر لے۔ ہر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے، ہر آدمی، 15 سال کا بچہ بھی مالدار بننا چاہتا ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، نہیں ہو پاتا، ہزار جتن کر کے بھی آدمی نہیں بن پاتا۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ کہ وہ قدرت والا ہے، تو اس ذات کا ایسا یقین پیدا کرنا، اس کی صفتوں کے ساتھ اس کو جاننا۔ اگر اس کو اس طرح جان لیا تو پھر وہ بندہ بندی زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہو۔ حالات سازگار ہوں گے تو شکر کے ساتھ اس سے جڑے رہیں گے، حالات ناسازگار ہوں گے تو صبر کے ساتھ اسی سے جڑے رہیں گے، کیونکہ کاشف احوال وہی ہے، اسی اللہ سے ربط بنا رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں یہی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنے سال ایسے گزرے کہ حالات ناسازگار رہے، آزمائشوں میں رہے، اسی سے جڑے رہے، اس سے دور نہیں ہوئے، اسی کو پکارتے رہے، اسی کی عبادت کرتے رہے، حکم پورا کرتے رہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش، کیونکہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھائی بھی کرنی ہے اور امتحان سے گھبراتا ہے، وہ کہاں پڑھے گا؟ ڈرتا رہتا ہے، ہر 3 مہینے پر ایگزام، بھائی یہ کیسے؟ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ کامیاب کیسے ہو؟ پیچھے رہ جائے گا۔ تو ایسے مومن آزمائشوں سے گھبراتا نہیں، مانگتا بھی نہیں، مانگتا بھی نہیں کہ آوے، لیکن آ جائے تو گھبراتا نہیں، جمتا، آزمائش میں حکم پر باقی رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، ڈر نہیں جاتا، گھبرا نہیں جاتا، ہمت ہار نہیں جاتا، ثابت قدم رہتا اپنے دین پر۔ ثابت قدمی کس چیز پر ہے؟ دین پر ثابت قدمی ہے کہ آدمی اپنے دین پر ثابت قدم ہے، اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر، اپنے اخلاق پر، اپنے تقوی پر۔ جس درجے کا آدمی ہوگا اسی درجے کا امتحان ہوگا، اسے جس کلاس کا بچہ ہوگا اس کیٹیگری سے امتحان بھی ہوگا۔ 5ویں کلاس کا بچہ ہے تو اس کو کوئی ایس ایس سی کے سوال نہیں پوچھے گا، اور ایس ایس سی کے بچے کو جو ہے کوئی میڈیکل کے سوال نہیں ہوگا۔ جو درجہ ہے اس درجے کے حساب سے آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے امتحانات، ساری آزمائشیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں ایگزام بچوں کو پیچھے لانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اگلا درجہ دینے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ ایسے ایمان والوں کے درجے اللہ کے وہاں، تو ان درجوں پر چڑھانے کے لیے امتحان آتا ہے۔ ایمان میں پختگی ہوگی تو آدمی ہر حال میں، ہر امتحان میں آگے جائے گا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ ان کے امتحانات ہوئے، آزمایا ان کو، اور اللہ نے کہا بھی کہ ہم تم کو آزماتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ کی آزمائش کا مسئلہ نہیں ہے، ہم آزماتے ہی رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو آزماتے ہی رہیں گے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف ہوگا، کہ ڈر کا ماحول بن گیا، کیا ہوگا؟ دشمن چھایا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ گیا،
بڑی اکثریت کے ساتھ آ گئے. تو یہ پھر نیا قصہ ہے، کوئی نیا قصہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. نبیوں کے زمانے میں بھی ہوا ہے پہلے. جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اکثریت والوں کا بھی قصہ ہے اور مال والوں کا بھی قصہ ہے، اسباق والوں کا بھی قصہ ہے. اس میں تجارت والوں کے پاس نظام چلا گیا تھا شعیب علیہ السلام کے زمانے میں. تاجر قوم تھے، ان کا کنٹرول اور قبضہ تھا. کوئی دور آیا جس میں صنعت و حرفت کا دور رہا. ان کے پاس ملک کا نظام تھا، ان کا تسلط تھا. انہی کے پاس نبی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. جا نبیوں کو انہی کے پاس تو بھیجا. فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. خدائی کا دعویٰ کیا، معمولی چیز ہے، کوئی کرتا ہے ابھی؟ یعنی صراحت کے ساتھ ایسا کہے کہ میں تمہارا رب پروردگار، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. ایسا دعویٰ کیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ سمجھاؤ. اور چونکہ بہت عروج پر ہے، ذرا نرمی سے بات کرنا، اس سمجھ میں آ جاوے کہیں. کیونکہ آدمی عروج پر ہوتا ہے تو سمجھ میں جلدی نہیں آتی. اس نشہ ہوتا ہے اقتدار کا، کرسی کا، مال کا، اکثریت کا، کہ بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہے، قوم ہے ان کی بڑی. کبھی مال ہوتا ہے کہ قوم چھوٹی ہے لیکن مال زیادہ ہے ان کے پاس. کبھی یہ کہ قوم چھوٹی ہے، مال بھی لیکن اقتدار ہے، حکومت ان کے پاس. تو کلام پاک میں ان سب کے قصے ہیں کہ ایسے سارے آئے تھے. کبھی فرعون کا دور تھا، کبھی قارون کا زمانہ تھا، اور کبھی قوم شعیب اور ان کے سامنے قوم تھی ان کی، شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے قوم تھی. کبھی نوح علیہ السلام اور ان کے سامنے ان کی قوم. اور لمبا زمانہ دیا نوح علیہ السلام کو، 950 سال تو ان کی دعوت کے، 950 سال اس میں انہوں نے سمجھایا لوگوں کو. تو ان کے واقعات ہے کلام پاک میں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائے تاکہ یہ امت عبرت لے اور گھبراوے نہیں، ڈرے نہیں، ہمت سے رہے. ایسے تو بہت آ گئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے. وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے واسطے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کے قصص زندہ ہیں، ورنہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. وہ دنیا سے چلے گئے. عبرت بنایا اللہ نے ان کو، ان کے واقعات کو عبرت بنایا. اس میں عبرت والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والے ان کے لیے عبرت ہے. نصیحت لینے والوں کو نصیحت ہوتی ہے، نصیحت لینے والوں کو نصیحت. بھوک لگے اس کے لیے کھانا ہے، بھوک ہی نہیں لگ رہے کیا کھائے گا وہ؟ تو نصیحت لینے والوں کے لیے نصیحت ہے کلام میں اللہ کی، کہ اس سے نصیحت لے اور عبرت پکڑے کہ آخرکار اللہ ہی کا حکم چلا، آخرکار اسی کا حکم چل کے رہا. الا لہ الخلق والامر، اللہ کے سنو، کان کھول کے سنو. اللہ سنو، غور سے سنو، کان کھول کے سنو، کہ اسی کی ساری مخلوق ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، حکم اسی کا چلے گا، اس کے سوا کسی کا نہیں چلے گا، اسی کا حکم چلے گا. زمینوں پر، آسمانوں میں، ہواؤں پر، دریاؤں میں، جنگلوں میں، سب جگہ حکم اسی کا چلے گا، اس کے سوا کسی کے نہیں چلے گا. اور اس کے وہاں معیار جو ہے خاندان نہیں،
اللہ تعالیٰ کے وہاں معیار خاندانی وجاہت نہیں ہے، آدمی کا مال پیسہ نہیں ہے، اکثریت معیار نہیں کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ نبیوں کے ساتھ اقلیتیں تھی ہمیشہ، نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت چھوٹی اقلیت تھی، چند لوگ تھے، بہت چھوٹی اقلیت میں تھے، اور پوری اکثریت نافرمانوں کی تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑی اقلیت تھی، مکہ میں تو انگلیوں پر گنے جاتے تھے، مدینہ میں مسلم شماری ہوئی تھی، مسلمانوں کی تعداد کو شمار کیا گیا تھا تو ہزاروں میں تھے بس، جو شمار کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر بھائی دیکھو کتنے لوگ ہیں، تو ہزاروں تک پہنچا، اور مشہور ہے کہ فتح مکہ میں 10,000 تقریباً تھے، اور باقی روم اور فارس بڑے بڑے دو امپائر تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر، بڑی بڑی طاقت، اور یہاں نہتے تھوڑے سے، چھوٹی اقلیت، زیادہ آدمی نہیں، اور حجۃ الوداع میں معروف ہے کہ 1,00,000 سے اوپر لوگوں نے حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورتیں سب ملا کے جو تھے 1,00,000 سے اوپر لوگ تھے، لیکن وہ بھی تھوڑے تھے اس وقت، جو آبادی تھی دنیا کی اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، تو اقلیت ہی رہی ہمیشہ ہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کلام پاک میں، قلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے، شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے، تو اس کے وہاں معیار یہ نہیں ہے تعداد کس کی زیادہ ہے، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، ہتھیار کس کے پاس زیادہ ہے، حکومت کس کی ہے، سیٹیں کس کی زیادہ ہے، وہاں وہ معیار نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ سیٹوں والوں کو ایک دم سے نیچے لے آتا، پوری سیٹیں فرعون کی تھی، ایک بھی کسی کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوا، سارا اسی کا، سارے سیاہ و سفید کا مالک تھا، اور اسی حالت میں اس کو غرق کیا، کوئی اس کو بچانا نہیں ہے، کوئی بچانا نہیں ہے اس کو، پورے مصر کا وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، وہ یہ رومن پرشین امپائر سے پہلے بڑا امپائر تھا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، مصر کے پیرامڈ مشہور ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں، بہت پرانی تاریخ ہے اس کی، اور اس وقت کے حساب سے ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، بہت پاور تھا، لیکن وہ تاریخ کا قصہ بن کے رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تو اس کو عبرت بنا دیا اس کو کہ ہم تیرے بدن کو، تیرے اس جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، اس سے سبق لے، تاریخ کے واقعات عبرت ہے، خالی تاریخی معلومات کے لیے نہیں ہے کہ تاریخی معلومات لے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ قصہ سنے تو عبرت لی انہوں نے اس سے عبرت لی، اور حکموں پر جم گئے، اللہ کو پہچان لیا ان واقعات سے کہ وہ بہت بڑی طاقت والا، ایسی بڑی بڑی طاقتوں کو اس نے نیست نابود کر دیا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، کل لم یغنوا فیہا، گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں، ایسا ان کا صفایا ہو گیا، تو وہاں جو معیار اللہ کے وہاں وہ ایمان و عمل، وہاں معیار ایمان و عمل، ایمان و عمل کے ساتھ ہے، نہتے ہیں، کمزور ہیں، اس کی مدد آئی، بدر میں کم تھے لیکن ایمان والے تھے، عمل والے تھے، یقین والے تھے، احد میں تھوڑے تھے لیکن ایمان والے، عمل والے، یقین والے تھے، ظاہر میں تو شکست ہوئی احد میں، ظاہر میں، لیکن اس شکست سے دشمن غالب نہیں ہوا، وہ ایک آزمائش تھی، بدر میں فتح ہوئی، احد میں ظاہر میں شکست ہوئی،
لیکن ایسی شکست نہیں ہوئی کہ جس سے دشمن کو غلبہ حاصل ہو گیا، بلکہ اس شکست کے بعد دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، بلکہ فوراً ہمراء الاسد میں گئے، زخمی تھے اور فوراً گئے، کیونکہ اندر سے مضبوط تھے، وہ یقین اچھا تھا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ تھا، اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر چل رہے تھے، وہ اللہ کے خزانوں کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی طاقت کو دیکھ رہے تھے، اس کی قدرت کو دیکھ رہے تھے، اپنے ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہاں، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے اسباب میں لگتے تھے، جو انتظام ہوتا تھا کرتے تھے، لیکن اسی پر بھروسہ نہیں کر لیتے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن اور غیر مومن میں، کہ مومن کھاتا ہے، پیتا ہے اور دنیا کے اسباب کو استعمال کرتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، اللہ کرے۔ دوا کھاتا ہے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اللہ شفا دے گا۔ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھروسہ اللہ پر کرتا ہے کہ روزی اللہ دے گا۔ اور ایک غیر مومن ہے، وہ اسباب میں لگ کر بھروسہ بھی سبب پر کرتا ہے، اس لیے وہ دھیرے دھیرے اس سبب کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں یہ جتنے اسباب ہیں اس کی پوجا ہو رہی ہے، جتنے بھی جہاں جہاں سے نفع ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے۔ کوئی سورج کی کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی آنکھ کی کر رہا ہے، کوئی درخت کی کر رہا ہے، کوئی پتھر کی کر رہا ہے، کوئی لوہے کی کر رہا ہے، کوئی لکڑے کی کر رہا ہے، کوئی تانبے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چاندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سونے کو بت بنائے ہوئے، کوئی پیسے کو پوج رہا ہے براہ راست، پیسے کی بات۔ ایسے مومن جو ہے نقصان دینے والی چیزوں سے بچتا ہے، ڈرتا ہے اس سے، وہ طبیعی چیز ہے، سانپ سے، بچھو سے، کانٹے سے، شیر سے، چیتے سے، اس سے ڈرے گا وہ، لیکن وہ اس نقصان دینے والی چیز کو اتنا زیادہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو معبود بنا دے۔ غیر مومن جو ہے وہ اس سے اتنا ڈرا کہ اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب دیکھیں ناگ کی، سانپ کی، باغ کی، چیتے کی، سب کی پرستش ہو رہی۔ یہ فرق ہے، جو بھروسہ اللہ پر کرے، اس اسباب میں رہے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی نے بھیجا اس اور آزمائش کرنے پر ہم تم کو آزما رہے اس میں، مال میں، دولت میں، کمائیوں کے نقشوں میں، کنبے قبیلے میں، خاندان میں آزمائش ہے۔ یہاں پر آزمائش کے طور پر یہ زندگی ہے، تو اس میں آزمائش ہوگی، لیکن ایمان اندر مضبوط ہوگا، یقین ہوگا، تو آدمی نفع پہنچانے والی چیز سے اتنا تاثر نہیں لے گا کہ اسی میں لگ جائے، اور نقصان پہنچانے والی چیز کا اتنا اثر نہیں لے گا کہ ہر وقت ڈر اور خوف میں رہے، بلکہ دل مطمئن رہے گا۔ اللہ پر بھروسہ ہے کہ دل مطمئن ہے، اور اس اللہ سے ڈر کر کوئی ایسا کام بندہ نہیں کرے گا جس کام سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، نافرمانی، برا کام، وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ جب ایمان اندر ہوگا تو وہ ایمان کا اندر ایک طاقت ہے، وہ کہ وہ نافرمانی سے بچاتی ہے، جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، غبن سے، یہ نافرمانی کا کام ہے۔ نماز چھوڑنے سے، روزہ چھوڑنے سے، زکوٰۃ ترک کرنے سے نافرمانی۔ ایسے بندوں سے متعلق حقوق ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ بندوں کی ہوتی ہے، اس سے آدمی بچے گا کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کا مال دبانے سے، وہ ایک طاقت اندر پیدا ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے آدمی بچتا ہے، کہ پتہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے اسباب اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ نصرت کا سبب ہٹ جائے، دعا کی قبولیت ختم ہو گیا ہے۔ ایسے حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو آدمی ہر وقت محتاط رہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ پر کچھ تیل ویل لگ جائے گا، کوئی کلر لگ جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا تو قبول نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔
اس پر ویزا نہیں لگیں گے. کسی ملک میں جائیں تو پاسپورٹ کو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں لوگ, سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر اس کو ڈیمیج ہو گیا تو یہ اسی طرح کرنسی کی نوٹ اگر ڈیمیج ہو گئی پھٹ جائے گی تو آدمی اس کو سنبھالتا ہے, حفاظت سے رکھتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے. ایسے ہی اسباب ہے, جب اندر یقین ہوگا تو پھر آدمی عمل کی اصلاح کرے گا اور اپنا عمل ٹھیک رکھے گا. اور یہ نصرت کا سبب کہ عمل اچھا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. اب وہ اکیلا ہوگا تو اکیلے پر آئے گا, فرد پر بھی مدد آتی اور جماعت پر بھی مدد آتی. مدد کے اسباب بہت سارے ہیں, کوئی ایک سبب نہیں ہے. مدد کے اسباب بہت سارے ہیں جس سے آدمی اللہ کی مدد کا مستحق بنتا ہے, اللہ کے رحم و کرم کا مستحق بنتا ہے. ایسے اسباب بہت سارے ہیں جو مختلف جگہوں پر کلام پاک کی آیتوں میں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہیں کہ اس عمل سے اللہ کی مدد ہوتی. اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم جمائے گا, برکت کرے گا. ایسے اسباب بہت سارے ہیں. تو آدمی ایسے اچھے اچھے کاموں میں لگا. جیسے دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے دھندے بہت سارے ہیں. مطلب لوہے میں بھی فائدہ ہوتا ہے, لکڑی کا کام کرو اس میں فائدہ, کپڑے کی تجارت کرو اس میں بھی فائدہ ہے, زمین جاگیر کے کاروبار کرے تو اس میں بھی نفع ملتا ہے. نفع کے اسباب بہت سارے دنیا میں ہیں پیسہ کمانے کے. ایسے نیکیاں کمانے کے اور نصرت کے مستحق بننے کے لیے اسباب بہت سارے ہیں دنیا میں. ان سارے اچھے اچھے کاموں کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والے اچھے کام کریں. اس وقت جو موقع ملا, صحابہ میں یہ چیز تھی کہ وہ جس نیکی کی فضیلت سنتے تھے وہ نیکی کو حاصل کرتے تھے, اس میں مشغول ہوتے تھے. اس لیے ان کی زندگی میں مختلف قسم کے اعمال ملتے ہیں. عبادت بھی ہے, ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تہجد بھی ہے, صدقہ خیرات بھی ہے, اور ایک دوسروں کا اکرام احترام بھی ہے, اور راہ خدا کے تقاضے آئے تو اس کو پورا کرنا بھی ہے, دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہے, مخلوق کی خدمت بھی ہے. سارے نیک کام یہ مدد کا استحقاق پیدا کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے. کتنا بڑا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا. خالی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو ہمارا تو منتہا وہی ہے کہ ہم نے سہرے کہا کہ میری روزی ذرا ہو جائے, میرا گھر بن جائے. یہ امت صرف اس کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے دنیا میں, اس کا تو وعدہ اللہ نے کر ہی رکھا ہے. مطلق وعدوں میں ایک وعدہ یہ ہے جس میں ایمان بھی شرط نہیں ہے, روزی روٹی کے لیے, اور انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے, چاہے وہ ایمان والا ہو, غیر ایمان والا ہو, انسان ہو, جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو, اللہ کے ذمہ اس کی روزی, اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے رکھی. باقی اللہ تعالیٰ نے تو ایمان و عمل پر زمین کی خلافت کا وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے عمل کر رہے, اچھے کام کر رہے, تو پھر ان کے لیے کہ زمین کا نظام اللہ ان کے سپرد کرے گا. یہ زمین پر امن قائم کرے گی, یہ ظلم نہیں کرے گی, انصاف کرے گی. یہ اس زمین پر قابض نہیں ہو جائیں گے, یہ اس زمین پر یہ قابض نہیں, کیونکہ یہ ایمان والے ہیں, بلکہ یہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت و اطاعت کا نظام قائم کریں گے. اس لیے اللہ ان کو خلافت دے گا, اس لیے تھوڑا جگہ کے قابض ہو جائیں گے, اپنی گتی سنبھالیں گے, بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے نظام کو قائم کریں گے. یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بول بولنے والے ہو. اتنا بڑا وعدہ ہے. مسئلہ روزی روٹی کا نہیں ہے, ہمارا منتہا وہی بنا ہوا ہے اس وقت, اور وہ بھی حل نہیں ہو رہا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی سبب چھوٹا ہے، ایمان کا ضعف ہے کہ اللہ کی ذات پر جس درجے کا یقین ہو اس یقین میں کمزوری ہے، اس لیے آدمی حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، یا بعض مخصوص چیزوں کو حرام سمجھ لیا ہے تو اس سے تو آدمی بچتا ہے، لیکن بہت ساری وہ حرام چیزیں ہیں جو ابھی حرام سمجھی نہیں ہم نے، آدمی اس میں لگا ہوا۔ اللہ کا حکم سمجھ کر کہ حکم کیا ہے اس کا، تجارت کے لائن کا، کاروبار کے لائن کے مسائل آدمی معلوم کرے، علم سیکھے اس لائن کا، اور پھر اب پیمانہ جو دین نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، اس پیمانے کے حساب سے جو چیز حلال ہے اس میں آدمی مشغول ہو، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ اصل ہوا کہ اللہ کے حکم کے تحت حرام میں لگے، حرام سے بچے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر قسم کا ناجائز، ہر قسم کا حرام، چاہے وہ جھوٹ ہو، سود ہو، دھوکہ ہو، غبن ہو، اس کی صورتیں بہت ساری ہوتی ہیں الگ الگ، ابھی تو تجارت کی شکلیں ہو گئی الگ الگ، ہوتے ہیں الگ الگ شکلیں، تو اس میں آدمی بچے گا۔ اور ایک تو واضح طور پر حرام ہے اس سے تو دور ہی رہے گا، اور ایک ایسا ہے جس میں شبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، جب آدمی کے اندر ایمان و عمل کی محنت کے راستے سے اتنا تقویٰ پیدا ہو جائے گا کہ آدمی اس مشتبہ چیز سے بھی بچ جائے گا کہ بھئی اس میں نہیں جانا، بھئی اتنے سارے حلال راستے ہیں تو پھر اس میں جا کر کیا کریں؟ بھئی سیدھا سیدھا راستہ کسی جگہ جانے کا ہے، آدمی وہ لے گا یا الٹے سیدھے راستے سے جائے گا؟ ایک آدمی بتا رہا ہے بھئی دیکھو سیدھا ہائی وے ہے، 4 لین ہے یہ راستہ، سیدھے سیدھے چلتے جاؤ، کہیں رکنا نہیں ہے، سیدھے جانا ہے۔ اور یہ بھی ایک دوسرا راستہ ہے لیکن اس میں گلیاریاں ہیں، راستہ وہاں ٹوٹا ہوا بھی ہے، بیچ میں بمپ بھی زیادہ ہے، ٹرن بھی زیادہ ہے، یہ بھی ہے۔ عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ بولو نا بھائی، عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ تو سیدھے راستے پر جائے۔ ایسے دنیا میں حلال کمائی کے کتنے سارے راستے ہیں، کتنے سارے راستے ہیں، اور روزی تو اللہ ہی دے گا، روزی کون دے گا؟ تو پھر آدمی کو سبب اختیار کرنا ہے، حکم سمجھ کے سبب اختیار کرنا ہے اپنی روزی کے بعد، کیونکہ وہ حکم ہے اللہ کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حلال فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد، تو اب آدمی حلال طریقہ اختیار کرے گا چاہے تھوڑی روزی ملتی ہے، اور مشتبہ چیزوں سے بچے گا۔ جو آدمی وہ کہ جس کو بہت زیادہ روزی کی ضرورت ہے وہ بھی یہ کرے گا، لیکن ایک وہ آدمی کہ جس کو حلال روزی بھی میسر ہے، کھانا پینا ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کا نفقہ نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی مشتبہ چیزوں میں جاگا کہ وہ اندر کا یہ ذوق ہے، یہ یقین کی کمزوری ہے، پھر آدمی یہاں وہاں ادھر اس مختلف راستے، ابھی اس وقت انٹرنیشنل لیول کی منڈیاں ہیں تجارت کی، مارکیٹنگ ہے پوری، آن لائن اور آف لائن ہیں سارے، اس کے مسائل آج کل پیش آتے ہیں، علماء سے فقہاء کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کے حکم بتاتے ہیں، تو وہاں تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہاں لوہا بیچ کے، لکڑا بیچ کے، کپڑا بیچ کے، زمین بیچ کے، مکان بیچ کے، دکان بیچ کے، سبزی ترکاری بیچ کے سیدھا سیدھا حساب ہو رہا ہے، حلال روزی مل رہی ہے، اور شام کو مسجد میں عصر مغرب عشاء کی آرام سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھے آئے، اور رات کو ٹائم پر گھر جا کے سو جاگے، رات میں اللہ توفیق دے تہجد پڑھے، فجر کی نماز با جماعت، تو اس سے اچھی زندگی کون سی؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک رسالہ ہے حلال مال، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بقدر کفاف روزی میسر ہے ان کے لیے عبادت میں لگنا افضل ہے تجارت کرنے سے، یعنی حلال تجارت سے، کہ جن کو روزی روٹیاں میسر ہے، یعنی خرچہ نکل جاتا ہے، اور اب ان کے پاس وقت بچتا ہے تو کیا کرے وہ؟ تو وہ مشورہ دیتا ہے کہ ان کو عبادت میں لگنا افضل ہے، کیونکہ اس میں لگیں گے وہاں تو مشغول ہو جائیں گے، نمازوں کی زکاتیں جائے گی، تکبیر اولا جائے گی، جماعتیں چھوٹے گی، ذہن مشغول رہے گا، اور روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ان کو بقدر کفاف میسر ہے۔
عبادت مقصد زندگی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھ تو آدمی کو دوسری سوچتی ہے پھر، اور آدمی ایسے راستوں پر جاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو. کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں. کمانے میں بھی کہ اللہ نے دیا ہے تو مزید اور کمانے کی شکلیں بنا کر آدمی اطمینان کی عبادت نہیں کر رہا، دوڑ بھاگ. بقدر کفاف میسر روزی والے بھی دوڑ کے ہوئے آ رہے مسجد میں، اور مزدوری کرنے والا بھی دوڑ کر آ رہا کہ بھائی جس کو آرام کی روزی کھانی ہے، روز 4-5 گھنٹے کام کرنا ہے، وہ بھی عصر میں، مغرب میں پاستے چڑھاتا ہوا، بھاگتا ہوا، اقامت ہو رہا ہے، پیشاب خانے میں جا رہا ہے، حالانکہ اس کو روزی روٹی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تو آرام سے 5 نمازیں اذان سے پہلے مسجد میں آ کر فضیلت والی نماز پڑھ سکتا ہے، کوالٹی بنا سکتا ہے اپنی نماز کی، کہ عام مسلمان کے مقابلے میں وہ اچھی نماز بنا سکتا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد آ سکتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھ سکتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، انتظار صلاۃ کر سکتا ہے، اذان اقامت کے درمیان دعا مانگ سکتا ہے، نماز کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، تسبیح فاطمی پڑھ سکتا ہے. اتنی فضیلتیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وہ مال کی ہوس ہے، مال کی ہوس نے ان ساری فضیلتوں سے آدمی کو محروم رکھا. آخرت کے اعتبار سے اتنی کوالٹی کمزور ہو جائے گی، اور جو مال ملے گا وہ میراث میں تقسیم ہوگا، بڑی بے رحمی سے تقسیم ہوگا، وہ سارا میراث میں جائے گا. یہ سارا کر کے، سارے جتن کر کے اپنی عبادت کی کوالٹی کمزور کر کے جائے گا، اور جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال میراث میں تقسیم ہو جائے گا. اس کا کچھ نہیں ہے. عقل مندی کی بات ہے، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی دین کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی مدد کا مستحق بننے کی کوشش کرے ہر حال میں، کہ میں اس کی مدد کے سائے تلے رہوں ہر حال میں. تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزی تھوڑی ہے، گھبرانے کی، اللہ اس میں برکت کر دے، تھوڑی روزی میں برکت کرے. حالات جیسے بھی ناسازگار ہیں، ان حالات میں خدا ایسے حفاظت کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ میں حفاظت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کی سلطنت میں حفاظت. سلطنت فرعون کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اس نے، اور اسی کے محل میں پرورش کروائی بچپن میں. سلطنت اس کی تھی، جس نے طے کر لیا تھا کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اگر ہو گیا ہے تو اس کو قتل کرنا. پرورش اسی کے محل میں ہو رہی. یہ قدرت ہے اس کی. تو اس قدرت والے کو ساتھ میں رکھنا، اس کا ساتھ نہ چلا جائے، اس کی مدد سے ہم دور نہ ہو جائے. اس کے لیے یہ راستہ ہے جس کی تعلیم اللہ ہی نے دی، کہ ایمان اور اچھے عمل، تاکہ اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. اور صرف روزی روٹی کا مسئلے کا حل نہیں، صرف ہماری 2-4 پریشانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ، پوری انسانیت کا مسئلہ، پورے عالم کا مسئلہ، خالی ہماری گلی محلے کا مسئلہ نہیں. اس وقت ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ اگر مفکر شمار ہو تو بھائی گلی کی فکر کرتا ہے کہ گلی میں راستہ بن جاوے، بجلی کا تار آ جاوے. بہت یعنی آدمی بڑا فکر مند ہے، بہت درد دل ہے اس کے پاس کی اتنی فکر. اس امت کو تو برپا کیا گیا ہے عالم کے لیے، انسانیت کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک بڑے مقصد کے لیے نکالا گیا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے نکالا گیا، اور للناس ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. اور انسانیت کے واسطے یہ فکر کرے کہ ہر آدمی اس اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اس پر ایمان لانے والا ہو جائے. جب وہ اس پر ایمان لائے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ایسے لوگوں کے سپرد کرے گا جو انصاف کرنے والے، جو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے ہوں، جو لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہوں، جو لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہوں، جو حقیقت میں، جن کے دلوں میں حقیقت میں ہمدردی اور خیرخواہی ہو. ورنہ اس وقت کے جو ہمدردوں کا حال، وہ ایک لطیفہ کسی نے لکھا کہ اس وقت کے ہمدردوں کا حال یہ ہے، ایک پریشان حال آدمی بیچارہ ایک کمرے میں رہتا تھا،
5-6 بچے تھے، مکان بہت تنگ تھا، تو کسی ایسے خیرخواہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھائی میرا کچھ کرو، میرا گھر چھوٹا ہے، بچے زیادہ ہیں، تکلیف بہت ہے مجھے، میری کوئی مدد کرو۔ تو اس نے کہا ایک کام کر، تو ایک گدھا خرید لے۔ کیا کر لے تو؟ ایک گدھا، اور اس گدھے کو بھی اس کمرے میں باندھ دینا اپنے ساتھ، اور پھر جو ہے 20 دن کے بعد میرے پاس آؤ۔ تو اس نے گدھا خریدا اور کمرے میں باندھا۔ 6 بچے تو پہلے سے تھے، تو کمرے میں بھیڑ ہو گئی۔ 20 دن کے بعد وہ گیا کہ بھائی صاحب آپ نے کہا، آپ کی ہمدردانہ مشورے پر میں نے عمل کیا اور گدھا خریدا، تو میرے کمرے میں تو بھیڑ اور زیادہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا ایک کام کر، ایک بکری خرید لو اور اس کو بھی اسی کمرے میں باندھ دے۔ پھر 20 دن کے بعد میرے پاس، تو پھر بھی وہ بکری خریدی، اندر باندھی اور گیا۔ اس نے بھائی پریشانی اور بڑھ گئی میری، تو 6 تھے، وہ 7واں آیا یا 8واں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک کام کرو کہ ایک مرغی بھی خریدے، اور پھر 20 دن کے بعد میرے پاس، تو پھر گیا 20 دن، بھائی وہ تو مسئلہ اور کم تھا، تو یہ صبح شام کودتی رہتی اندر گھر میں۔ پھر گیا 20 دن کے پاس، تو اس نے کہا ایک کام کر، گدھا بیچ دے۔ تو گدھا بیچا اور پھر گیا، اب تھوڑی راحت ہوئی۔ پھر گیا تو بولا وہ بکری بھی بیچ دے، تو بکری بیچے، بولے اور تھوڑی ہو گئی۔ پھر گیا تو مرغی بھی بیچ دی کہ ہاں اب تھوڑی راحت ہوئی، اب تھا تو وہی جہاں تھا پہلے سے۔ یہی حال ہے سب دنیا کہ یہاں وہ ایک دھندا یہ شروع کر دیا، اب اس میں بھی 25-50 کا قرضہ ہوا، پھر کہا ایسا چلو تم اب ادھر بھی پارٹنرشپ کر لو، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے قرضے چکانے کے لیے مونڈی بھی جاتی ہے، یا کبھی گھر بیچنا پڑتا ہے۔ ہوتا ہے سب جگہ بورڈ لگے ہیں کہ بھائی ایسی کار ملے گی 7 لاکھ روپے کی ہے، 50,000 دو، اور پھر 25 کے ہفتے، اور بیوی کو لے کر پھرو، بچوں کو پیچھے بٹھاؤ اور تصویر دکھاتے ہیں، اس کی ویڈیو بتا رہے ہیں، پھر کوئی گھر بتا رہا ہے، کوئی دکان بتا رہا ہے، کوئی فلیٹ بتا رہا ہے۔ ہوتا ہے سب کہ وہ سب ایسے ہی ہمدرد ہیں سب، یہ سارے وہی۔ اب ایسا مصیبت میں پھنسا ہے کہ اب آدمی جان دینے کو بھی تیار ہو جائے کہ میری ایک جان جاتی ہو تو لے لو، باقی اس میں سے نکل جاؤ۔ تو نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے، یہاں سیدھا حساب بتایا اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے، اور اس کے نتیجے بتائے۔ یہ دیکھو یہ قوم شعیب اور یہ قوم نوح اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، کہ ان کو زندگی بھر حالات جھیلنے پڑے، لیکن وہ ثابت قدم رہے دین پر، ایمان پر، اچھے اعمال پر، اچھے اخلاق پر، انصاف پر، احسان پر، تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پورا نظام ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ خالی تمہارے گھر کا گلی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا نظام تم چلاؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نہیں کرنا یہ ساتھ، ہم نہیں چاہتے ایسا۔ صحابہ کے ساتھ یہی ہوا، جب خلافت کا نظام پھیلتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بااستعداد لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے تھے اور ان کو بھیجتے تھے کہ آپ کوفہ چلے جاؤ، کوئی الیکشن نہیں، کوئی وہ نہیں، سلیکشن تھا کہ جائیے آپ کوفہ کے گورنر، مدت طے نہیں، 2 سال 4 سال آپ وہیں رہی، نہ کوئی الیکشن تھا نہ کوئی مدت تھی۔ تو وہ معذرت کرتا کہ امیر المومنین آپ مجھے چھوڑ دیں، اسلام کی خدمت کا کوئی تقاضا ہو تو اس کے لیے تیار ہے، یعنی کہیں محاذ پر کہیں جانا ہے تو اس کے لیے شفاقی یہ کسی اور کو دے، یہاں یعنی کوئی عہدہ نہیں چاہیے، مال آ رہا ہے تو کہ کسی اور کو دے، ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی کہ مال کما لے، ہم مالدار بن جاوے، زمیندار بن جاوے، جاگیردار بن جاوے، کوئی عہدہ ہم کو ہوتا ہے نا ابھی آج کل کہ جب آدمی کوئی دینی اس میں کوئی قربانی دیتا ہے یا دنیاوی لائن سے کوئی رفائی کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر پولیٹیشین جو ہیں بڑے، وہ پہلے خادم قوم ہوتے ہیں، سماج سیوک، پھر وہاں سے وہ اندر سے ایک دائیا پنپتا رہتا ہے کہ اب میں نے اتنی سیوا کی تو مجھے ان کو کسی عہدے پر بٹھانا چاہیے، تو وہ پنچایت میں آتا ہے، نگر پالیکا میں جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، اندر کا وہی ہوس ہوتی ہے بڑا بننے کی، اور لیبل بنتا ہے سماج سیوک، خادم قوم، لیکن ہوس اندر ہوا کہ مجھے کوئی کرسی مل جائے، کوئی سیٹ مل، میرے خاندان کا کوئی بھلا ہو جائے، میرے بچوں کی کوئی نوکری لگ جائے،
کہ یہاں ایمان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہاں کوئی غرض نہیں، یہاں تو اللہ مل جائے بس. صحابہ کو ایک اللہ مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن عمر بڑے باصلاحیت آدمی تھے، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد جو جماعت بنائی اس میں ان کا نام رکھا تھا، کیونکہ وہ قابل یعنی بڑے آدمی تھے، ذی علم آدمی تھے، ذی رائے آدمی تھے. لیکن ان سے کہا تھا کہ ان کی رائے لینا، ان کو امیر مت بنانا. حالانکہ بڑے قابل آدمی تھے عبداللہ ابن عمر، مشہور نام ہے، سب جانتے ہیں ان کا نام، تو ان کو امیر مت بنانا. ہاں چونکہ یہ ذی رائے آدمی ہے تو ان کو مشورے میں رکھا کہ ان کو امیر مت بنا. پہلے سے کہا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں بننا ہے. عبد الرحمن ابن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آدمی تھے، اہل الرائے میں سے تھے. ہر وقت وہ یعنی سارے مشوروں میں شریک ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ، پھر حضرت عمر کے ساتھ، پھر حضرت عمر کے بعد جو جماعت بنی اس میں تھے وہ. لیکن انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کا تو مسئلہ یہ ہے، اور کسی نے کہا بھائی مجھے بھی نہیں، مجھے بھی. عبداللہ ابن عمر کا دیکھو مجھے بھی امیر بننا نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بنانا ہے، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بنائیں، مشورہ کریں گے اس کو، مجھے بھی بننا نہیں. تو وہی ہوتا تھا، جو عمر بھیجتے تھے لوگوں کو جاؤ وہاں، تو معذرت کرتے تھے کہ امیر المومنین آپ معاف کرو، مجھے مت بھیجو. تو پھر وہ زبردستی بھیجتے. بعض مرتبہ ناراض ہو جاتے تھے کہ ساری خلافت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دو، تو وہ معذرت کرتے کرتے جاتے تھے اور تیار رہتے تھے کس وقت وہاں سے خبر آ جائے کہ مجھے ہٹا دے، خبر آئے کہ مجھے ہٹنا ہے، کسی اور کو آنا. کیونکہ ان کا مقصود یہ نہیں تھا، مقصود آخرت ہے، مقصود آخرت ہے کہ آخرت کی نعمتیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی، اسی کی بشارتیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بتایا آپ دیکھیں، اس میں آپ نے جو ترغیب دی ہے، کسی کو ایسی ترغیب آپ نے کہ آپ کر لو، آپ کو ہم خلافت دے دیں گے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، ہم آپ کو گورنر بنائیں گے، ہم آپ کو آپ کے وہاں کا چودھری بنائیں گے، ہم آپ کو سرپنچ بنائیں گے. کسی کو ایسا نہیں. یہی کہا کہ آپ کو جنت ملے گی، جنت میں میری رفاقت ملے گی، یتیم کا کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. کیسے ہوں؟ یہ درخت کون خریدے گا اس کو جنت میں درخت ملے گا. کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا، اللہ اس کو جنت دے گا. کوئی عہدہ نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی مال نہیں. مال لگانے کو کہا، کوئی جو لگائے گا اللہ اس کو جنت. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض حسنہ دو کہ مال لگاؤ، لینے کی بات نہیں. اور دینے کا جب وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو اور ایسے لوگوں کو جن کے تعلیف کی ضرورت ہوتی تھی، تعلیف قلب کی ضرورت، ان کو دیتے تھے. اپنے قریبی لوگوں کو بہت کم دیتے تھے. مشہور قصہ ہے ازواج مطہرات کا، جب خیبر فتح ہوا تو بہت غنیمت آئی، بہت زیادہ مال آیا، تو حضور علیہ السلام نے بہت دیا لوگوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور جو اہل حق تھے اسلام میں جن کے حقوق تھے ان کو. ازواج مطہرات کے دل میں بھی ایسا آیا کہ اب اتنا سارا ہے، اب ہمارا بھی کچھ بڑھے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ نفقہ دیتے تھے ازواج، ان کو ایک درمیانی نفقہ دیتے تھے، بہت زیادہ نہ کم، درمیانی قسم کا جس سے ان کا گزارا ہو، ایسا نفقہ آپ دیتے تھے. 1 سال کا خرچہ دے دیتے تھے ایڈوانس ازواج مطہرات. اس وقت ان کے دل میں وہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اب سب کو دیا ہے، بہت اب فتوحات ہو گئی ہے، اب آپ کے پاس فراوانی ہو گئی ہے، تو ہمارا بھی نفقہ بڑھے گا. ظاہر بات ہے ایک طبعی تقاضا ہے، یہ کوئی ان کی ہرس نہیں. طبعی گھر میں بھی آمد بڑھتے ہیں تو گھر والوں کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، پگار بڑھتا ہے تو گھر میں امید بڑھ جاتی ہے، بچوں کو، بیوی کو بھی، گھر والوں کو بھی. آمد کہیں سے مال زیادہ آ جاتا ہے، زمین جاگیر آ جاتی ہے تو بچوں کو امید، طبعی تقاضا ہے. تو ان کو بھی اس طرح سے تقاضا پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، آپ اس پر ناراض ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے کچھ دنوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تائید کی اس معاملے میں، اور آیتیں اتری ازواج مطہرات کو اختیار دیا
اگر آپ چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو اور مال دولت چاہتی ہو تو پھر تم وہ لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو۔ اور اگر نبی علیہ السلام کو چاہتے ہو تو پھر اس سے الگ رہو۔ ان کو اختیار دیا، ان کو کہا کہ اب سوچ لو، رائے ملا لو اپنے بھائی سے، ابا سے۔ ہوتے ہیں نا خیر خواہ بہت سارے لڑکیوں کے بھائی نکلتے ہیں اور والد آتا ہے آستین چڑھاتا ہوا، جو مسئلہ آتا ہے اور وہی مسئلے بگاڑتے ہیں سب، لڑکیوں کے بہوؤں کے جو مسائل معاشرے میں آتے ہیں اس میں۔ تو انہوں نے بھی جو اپنے قریبی لوگ تھے ان سے مشورے کیے ان کو، اور بعضوں نے کسی سے مشورہ ہے، کوئی ہمارا ہی فیصلہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو پسند کریں گے، ہم کو نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے، ہم کو تو نبی چاہیے۔ تو یہ پسندیدہ چیز نہیں اسلام میں کہ آدمی مال دولت کا لالچی ہو، زمین جاگیر کے لالچ رکھتا ہو، عہدے کرسی کی لالچ رکھتا ہو، بلکہ وہ سلیکشن والی ترتیب تھی کہ اہل الرائے لوگ کسی آدمی کو کسی ذمہ داری پر بھیجے، آپ یہ ذمہ داری پر چلے جاؤ۔ اہل الرائے وہ مشورہ کرتے تھے، جیسے خلیفۃ المسلمین ہوتے وہ اپنے اہل الرائے سے مشورہ آئے تو ہمارے ایک مرتبہ بیٹھے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، بڑی گہری سوچ میں تھے۔ شاید عمرو بن العاص نے دیکھا، پوچھا امیر کیا بات ہے، بہت گہری سوچ میں ہو؟ کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ تقاضے بڑے بڑے آتے ہیں، کن لوگوں کو بھیجوں گا؟ بعض لوگ ہیں بڑی متقی پرہیزگار ہیں وہ، لیکن ان میں انتظامی صلاحیت کی کمی ہوتی ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا تقویٰ ان سے کم ہے۔ صحابہ تھے وہ، حضرت عمر کے سامنے تو صحابہ اور تابعین تھے، ہم میں سے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے بڑے تھے۔ لیکن کہہ رہے کہ وہ تقوی میں ان کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، لیکن انتظامی صلاحیت ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں شش و پنج میں ہوں کہ کس کو بھیجوں؟ تو انہوں نے ان کو پھر مشورہ دیا ہے کہ دیکھو انتظامی کاموں میں انتظامی صلاحیت والوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری رائے برابر ہے، کیونکہ وہ کام سلیقے سے کر سکیں گے اس کو۔ تو اہل الرائے طے کرتے تھے، تو جن کو بھی کہتے تھے وہ کہتے کہ ہم کو معذرت چاہتے ہیں، ہم کو آپ ذمہ دار نہ بناؤ، ہم کو آپ گورنر مت بناؤ، ہم نہیں چاہتے۔ ایک صحابی کو اسی طرح تو عمر نے بھیجا کہ جاؤ آپ، معذرت کی انہوں نے کہا مت بھیجو، اس سے پہلے وہ گئے ہوئے تھے اور سارا علاقہ فتح کر کے آئے تھے۔ انہیں کب میں نے فتح کیا تو اب میری جاگیر ہو گئی، ہوتا ہے نا صحیح زمانے میں علاقے ملکوں میں علاقوں میں لوگ اپنی جاگیر سمجھتے حکومت ہے ہمارا ہے، ہم نے فتح کیا ہے، ہم نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے فتح کیا تھا، فتح کر کے آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ وہیں جاؤ، یا امیر المومنین آپ نے مجھے تقاضے پر بھیجا تو پورا ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے سمجھایا ان کو تو وہ نہیں مانے، پھر سمجھے، پھر بدرجہ مجبوری گئے، لیکن وہاں سے چلتے انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جگہ تک مت پہنچانا جہاں یہ بھیج رہے ہیں۔ حکومت کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، گورنر بنا کر بھیج رہے، لیکن دعا کر کے کہ اللہ مجھے وہاں تک مت پہنچا۔ تو مدینہ سے اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور تھوڑا سا باہر نکلے تھے کہ اونٹ کی بیدکی بھڑک گئی اور وہ اوپر سے گر گئے اور ان کی گردن مڑ گئی اور وہیں شہید ہو گئے، کہ ان کا مقصود آخرت ہے کہ ہم اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری خبر اچھی ہو جائے، کہ وہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا، وہاں سہارا ہمارے عمل ہوگا۔ وہاں کوئی نہ خاندان ساتھ میں ہوگا، نہ قوم ساتھ میں ہوگی، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے۔ جو سب سے قریبی لوگ ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ لوگ بھی دور ہو جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قریب کے لوگ کہ یہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، سب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ تو اس لیے موقع یہاں ہے، مدد کا استحقاق پیدا ہوتا ہے وہ ایمان و عمل سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس تبلیغ کے کام میں ہر مسلمان کو اس کی دعوت دی گئی، ہر ایک غریب ہو، مالدار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد، عورتیں، سب کو اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ راہ خدا میں نکل کر اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو، نماز پر محنت کر کے اپنی نماز و عبادات پر کمال پیدا کرو، علم کا شوق ایسا پیدا کریں کہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم علم کے ایسے طالب ہو جیسے ایک چائے کا عادی آدمی ہوتا ہے، وہ چائے کا کیسا طالب ہوتا ہے کہ وہ رات 12 بجے چائے تلاش کرنے نکلتا ہے۔ ایسے مسلمان جو ہیں وہ رات 12 بجے اپنا علم طلب کے ساتھ سیکھنے کے لیے نکلا ہے،
کہ اس وقت مجھے رات میں اس مسئلے کی ضرورت ہے، کہاں ملے گا کوئی؟ دین کے اجالے میں مجھے اس مسئلے کی ضرورت ہے، کہاں بتائے گا کوئی؟ ایسا طالب ہو علم کا اور اللہ کا دھیان پیدا کرے آدمی کہ دھیان سب جگہ سے ہٹ جاوے. یہ جتنی جگہ ہمارا دھیان ہے وہ کچھ کام نہیں دے گا، سارا دھیان ہمارا ضائع جا رہا ہے. وہی دھیان کام دے گا جو اللہ میں ہوگا، وہی ایک دھیان کام دے گا. باقی سارا دھیان جہاں جہاں بھی ہماری نظر ہے، وہاں ہے، یہاں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، یہ سب ختم. کہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے اس سے بدلہ دے. اور وہاں ایک ہی کاؤنٹر کھلا ہوگا، ہوتا ہے نا الگ الگ کاؤنٹر، یہاں بھی مل جائے گا، وہاں بھی مل جائے گا. ایک ATM کی مشین وہاں ہے، وہاں ڈالو تو وہاں سے بھی نکل جائے، وہاں سے بھی نکل، وہاں سے بھی. ایس قیامت میں ایک ہی جگہ سے بدلہ ملے گا، وہ اللہ کا دربار ہوگا. اگر دھیان وہاں جمنا شروع ہوا ہے، پھر آدمی کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا کہ اللہ کے لیے کرنا، ایک اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے. اور اللہ نے چونکہ بندوں کے حقوق وابستہ کیے ہیں، یہ اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی، دونوں طرف اس کا معاملہ، اس لیے بدلہ وہ دلوائے. بندوں کے ذمہ نہیں کیا کوئی کسی کا حق مار دے اور خود حاصل کر لے اور قیامت میں ایک دوسروں کا آپس میں چکا دے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو قائم کر کے وہ بدلہ دلوائے. اس لیے کہ بندوں کا حق اللہ نے متعین کیا ہے، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ہر ذی حق کا جو بھی حق ہے وہ اللہ نے متعین کیا ہے. تو وہ حق ادا کرنے کا اندر جذبہ پیدا ہو اور آدمی اس حال میں رہ رہا ہو کہ میرے ذمے کسی کا نہ نکلے، نہ جانی حق نکلے، نہ مالی حق نکلے، بلکہ چارانہ بھی ہے آدمی ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو بتایا کہ آپ کے جو آخری وقت ہیں اس میں آپ کئی موقع ایسے آئے جس میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی کسی کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہو، کسی کو مارا ہو وہ مجھے برا بھلا کہہ دے، کسی کو مارا ہے تو مار کے مجھ سے بدلہ لے لے، کسی کا مال نکلتا ہو تو مجھ سے اپنا مال وصول کر لے. ایسے قصے ہوئے. ایک صحابی نے کہا میرے 3 درہم، تو آپ نے کہا اچھی بات ہے، میں نے قبول کر لیے ہیں، لیکن ذرا یاد دلا تو کب لیے تھے میں نے؟ تو کہا فلاں قبیلہ آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو 3 درہم دے دو، میں نے دیے تھے. آپ نے فضل ابن عباس سے کہا کہ فضل ان کے 3 درہم دے دو. ایک آدمی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے لکڑی ماری تو مجھے بدلہ لینا ہے. تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے ماری تھی تب میرے جسم پر چادر نہیں تھی، تو آپ نے اپنی چادر اتار دی کہ بھئی اسی طرح آپ کے بدلہ. آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ حق کا معاملہ کتنا سنگین ہے. ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی سے کہا لولا القصاص یوم القیامت لاوجعتک بهذا السواک، کہ اگر قیامت کے دن مجھے حساب کا خوف نہ ہوتا تو یہ مسواک سے میں تیری پٹائی کرتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھے بدلہ دینا پڑے گا. ایک صحابی آیا رسول اللہ کہ ہمارے غلام اور نوکر جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو مارتے، تو کیا حساب ہوگا قیامت میں؟ تو حضور نے کہا کہ جو ان کا ہے وہ اور جو تمہارا ہے تولا جائے گا. انہوں نے جو زیادتی کی ہے، کمی کی ہے، جو کچھ کیا ہے وہ، اور تمہارا ان کو کچھ برا بھلا کہنا، مارنا، پیٹنا، اس کا وزن ہوگا، ہر چیز تولی جائے گی. تو وہ اتنے ڈر گئے کہ کہہ رہے یا رسول اللہ کہ سارے غلام آزاد ہیں. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے ایسا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ہم اپنے پاس رکھیں اور کچھ ہو ہم ان کو کچھ بول دے رہے، کچھ کہہ دے رہے اور اس کے بدلے میں قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. تو یہی سب کو آزاد کر دیں تاکہ قیامت کا حساب ہی نہ رہے. اتنے ڈرتے تھے. اتنا بڑا بھاری مسئلہ ہے، اس لیے تبلیغ میں اس کی مشق ہے، ادائیگی حقوق، اور اس سے اوپر جا کر ہر مسلمان کا صفت ایمان کی وجہ سے اکرام کرنا، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اب تو بہت دور کی بات ہے، اس سے اوپر جا کر یعنی انصاف کریں، احسان کریں، اکرام اس سے بھی اوپر ہوتا ہے. انصاف تو کہ اس کا نکلتا ہے وہ دے دیا جتنا ہے اتنا تو انصاف ہوا، پھر نکلتے میں زیادہ دیا، تھوڑا سا بڑھا کر دیا تو احسان ہو. اور اپنا بھی تقاضا تھا، اس کا بھی تھا، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو دے دیا، اس پر حساب کر دیا. اور اکرام صفت ایمان کی وجہ سے اس کا اکرام کر رہے ہیں.
اس اکرام کی مشق ہے تبلیغ میں روزانہ صبح شام، مقام پر بھی اس کی مشق ہے اور باہر نکل کے بھی مشق ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو باتوں میں اکرام، جیسے مشورے میں کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی طرف ایسے اشارہ بھی نہ کرے، کیونکہ عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ جب گالی دیں تو ایسے دیتے ہیں، جب آدمی غصے میں آتا ہے تو ایسے ایسے کرتے ہیں، تو ایسے نہ کرے بلکہ پورے ہاتھ سے اشارہ کرے۔ مشورے میں رائے دیتے نا ایسے، تو ادب میں بتاتے ایسا کہ بھائی ان کے بارے میں ہماری رائے ہے کہ ان کا اعلان ہو جائے، ان کا بیان ہو جائے، ایسا رائے دیتے نا، یعنی اشارے سے بھی ہمارا کوئی ان کی بے اکرامی نہ ٹپک جائے۔ اتنی مشق ہے تبلیغ میں، تو پھر آپس میں مشورے میں بیٹھے تو کیسے اکرام کے ساتھ ایک دوسروں کی، اور ایک ساتھ رہتے ہیں صبح شام رات دن، تو کتنے اکرام کے ساتھ کہ بھائی کوئی ٹھیس نہ پہنچ جاوے، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، ان کا دل نہ ٹوٹ جاوے، کہ ہر وقت اس کی مشق ہے تبلیغ میں۔ تبلیغ میں محنت یہ ہے، ایمان پر محنت کر کے ایمان بنانا، نماز پر محنت کر کے نماز کی حقیقت حاصل کرنا، علم پر محنت کر کے علم میں کمال پیدا کرنا، اللہ کا دھیان پیدا کرنا، اور اخلاق پر محنت کر کے ایسی محنت کرنا کہ اخلاق کے اونچے درجے پر دن بدن ہم جا رہے ہیں۔ اخلاق کے اونچے درجے پر، اس کے درجے اخلاق کے درجے اونچے درجے پر جا رہے ہیں، اخلاق عظیمہ ہے، اوپر سب سے اوپر۔ انک لعلی خلق، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ اخلاق کے بلند مقام پر ہے، سب سے اوپر ہے۔ تو دن بدن اس کی محنت ہے کہ زبان ہماری صاف ہو رہی ہے، ایران توران ختم ہو رہی ہے، گالی گلوچ جا رہی ہے، لایانی زبان سے نکل رہی ہے، غیبت اور اس کی عادت ہو گئی ہے وہ نکل رہی ہے، ہر مسلمان کا اکرام دل میں آ رہا ہے، ماں باپ کی قدردانی آ رہی ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز آ رہی ہے کہ ہم سے بڑے ہیں یا ہم سے چھوٹے ہیں، ان سے کیسے بات کرنا، ان سے کیسے بات کرنا۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی تبلیغ میں، اور اس کے لیے فضائل کی کتابیں ہیں کہ فضائل میں سے پڑھتے رہیں گے، علم لیں گے فضائل کا، اکرام کا، اخلاق کا، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان، تراویح، روزے، توبہ، استغفار، صدقہ، خیرات، وہ ساری چیزوں کا علم ہے اس سے رغبت حاصل ہوگی، شوق پیدا ہوگا۔ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لگاتا ہے، ایسی صلاحیت، اپنی جان بھی مال بھی۔ تو اس کے لیے محنت اپنے اوپر ہے، اور اخلاص پیدا کرنے کی کہ ایسا کمال پیدا ہو جائے کہ اب کوئی غرض اندر باقی نہ رہے، کوئی غرض ہے۔ ورنہ جب تک کوئی غرض ہے، وہ غرض جو ہے نا وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی کے آگے چھوٹا سا پتھر بھی ٹائر میں آ جائے تو اتنی بڑی گاڑی کو چلنا نہیں دے گا، اتنی بڑی گاڑی کو روک دیتے، وہ رکاوٹ ہے۔ ایسے اغراض رکاوٹیں بن جاتی ہے ترقی میں، آدمی کا ایمان نہیں بنتا، کیونکہ غرض کی وجہ سے کام اللہ کے لیے نہیں، غرض کی وجہ سے آدمی میں خوبیاں پیدا نہیں۔ اس لیے اخلاص پر مشق کروائی جاتی ہے جماعت میں کہ آدمی اخلاص کی محنت کرے، تنہائیوں میں نمازیں پڑھے، تنہائی میں صدقہ کریں، کسی کو پتہ نہ چلے ایسے خدمت کریں، اور استقامت کے ساتھ کرتا رہے۔ علماء نے لکھا ہے اخلاص کی ایک علامت یہ ہے آدمی کے کہ آدمی استقامت کے ساتھ کر رہا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، اچھا لگے تب بھی، نہ لگے تب بھی، سردی ہے، گرمی ہے، مرض ہے، صحت ہے، ہر حال میں آدمی کرتا رہتا ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرما دے دے کہ کرتے رہو، اخلاص خود بخود آتا رہے، پھر اخلاص آتا رہے، اور اخلاص والوں کے ساتھ آدمی رہے، اغراض والوں کے ساتھ نہ رہے۔ کاروبار دھندے کے لیے جانا پڑتا ہے، ضرور جائے، غیر مسلموں سے کاروبار کرنا پڑتا ہے، ضرورت ہے، لیکن زائد اوقات میں ہم ایسے لالچی لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، غرض والوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ تجارت کے لیے تو سب کے پاس جانا پڑے گا، لالچی بھی ہوں گے، غرض والے بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، پرائے ہوں گے، کاروبار دھندا کرنا پڑتا ہے، تعلقات کاروباری ہوتے ہیں۔ اور ایک تو وہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پر ان کے پاس بیٹھنے جاتا ہے، اس میں آدمی تلاش کرے کس کے پاس بیٹھنا ہے۔ مسجد والوں کے پاس آدمی بیٹھے جو نمازی ہوں، ذکر کرنے والے، دعا مانگنے والے، قرآن پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کیجیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے آپ کو پابند کیجیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ،
کہ صبح شام جو اللہ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے واسطے، کہ ان کے اندر غرض نہیں، آپ کو اس کا حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جن کے پاس ایران قرآن نہیں ہے، تیری میری نہیں ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ نہیں ہے، جو کبھی عبادت میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی تلاوت میں ہے، کبھی دعوت میں ہے، کبھی تعلیم میں ہے، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن سیکھ رہے ہیں، کبھی سکھا رہے ہیں، کہ ایسے لوگوں کے پاس آدمی بیٹھے جس کو صحبت کہتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں آدمی رہے۔ باقی ایسی مجلس ہے جہاں غیبتیں ہیں، تیری میری ہیں، تو پھر آدمی کے کیے کرائے اعمال برباد ہو جائے، اور کہاں سے اخلاص پیدا ہو؟ کیسے اخلاص پیدا ہے کہ آدمی گندگی میں کیچڑ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آوے، کیسے خوشبو آئے گی؟ ایسے یہ گناہوں کی ظلمتیں ہیں وہ، کہ آدمی ایسے لوگوں کے جو نیک لوگ، جماعتیں آتی ہیں، جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے، جماعت کی مجلس ہو رہی ہے، زور بعد عصر بعد جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے، سیکھنے سکھانے کا ہمارے پاس وقت ہے، وہاں چلے جائے، مسجد میں جماعت ہے، ان کے حلقے میں شریک ہو جائے، تعلیمی گشتوں میں ان کو لے کر جائے، ملاقاتوں میں ان کو لے کر نکل جائے۔ ملاقاتوں میں نکل جائیں گے تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے، کہ وہاں جا کے ایمان یقین کی باتیں کریں گے، تشکیل کی بات کریں گے، ترغیب دیں گے۔ عصر بعد فجر بعد کا وقت ہے، تھوڑی دیر ذکر کر لیں، تلاوت کریں قرآن۔ آپ فارغ ہو گئے اپنے سارے کاموں سے تو پھر آرام کر لیں۔ یہ مشق ہے تبلیغ میں، اس پھر کہتے ہیں بھائی کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگا کر ان کاموں میں، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، دین کے سیکھنے سکھانے میں، ذکر عبادت میں اور خدمت میں وقت لگا کر، تو اس سے ہمارا دین محفوظ رہے گا، اور یہ صفتوں میں ہماری ترقی ہوگی، ایمان میں، یقین میں، اخلاص میں، اخلاق میں، دل میں نرمی رہے گی، اور دنیا کی ہوس نہیں بڑھے گا۔ ہاں، یہ تاثیر ہے اس محنت کی۔ اس لیے دیکھا بہت سے ساتھیوں کو، بہت سو کو، کہ ان کے پاس بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا ہے، لیکن انہوں نے اس طرف حلال آئی، گھر بیٹھے آئے کہ نہیں بھائی ہمارا اتنا کافی۔ آج بھی کل ایک ساتھی ملے تھے وہاں احمدآباد، تو کہتے ہیں ایک طرف میں پہلے ایسا تھا ویسا تھا، اللہ نے ہدایت دی، تبلیغ میں لگا۔ یہ تبلیغ میں لگا نا تو فوراً ایک بہت بڑا پروجیکٹ میرے پاس آیا، جس پروجیکٹ کے لیے بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے، لیکن وہ سامنے سے مجھے دے رہے تھے کہ آپ کرو۔ تو پھر میں نے اس کو کہا مجھے سوچنے کا وقت، تو میں نے 2 دن سوچا، اور 2 دن سوچنے کے بعد ہے تو حلال، لیکن اتنا بڑا ہے کہ میری زندگی اس میں پوری ہو جائے گی، اتنا بڑا پروجیکٹ، تو دنیا تو میرے پاس آئے گی لیکن دین میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ تو میں نے ان کو جواب دے دیا، وہ میرے پیچھے اشراف کرتے رہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اپنی آخرت بنانے میں لگا ہوں، تو اب مجھے حلال دنیا میں بھی زیادہ نہیں رہا۔ تو پھر کہہ رہے تھے مجھے کہ ابھی اللہ کا فضل ہے کہ میرے سارے بیٹے جو ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے کاموں میں بڑی برکت ہے، میرے پوتے حافظ عالم بن گئے، اور میں اس وقت بہت خوش ہوں، اور اللہ نے مجھ سے دعوت کا کام بھی کروایا، اور اس کے ساتھ خدمت کے بہت سارے کام میں کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑے بڑے کام لگے، یہ کام بھی اللہ نے مجھ سے کروایا، یہ کروایا، یہ کروایا، اور اس کے ساتھ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، کہ اپنے اختیار سے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچایا۔ ایسے جب آدمی دعوت میں لگتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو پھر ایسے مچھلیاں، وہ یہودیوں کو اللہ نے کہا سنیچر کے دن شکار مت کرنا، سنیچر کو شکار مت کرنا، لیکن چونکہ اس میں ان کی آزمائش تھی تو 6 دن سمندر میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، اور سنیچر کے دن اوپر کودتی تھی، ایسے باہر نکلتی تھی، ان کو منع کیا تھا، آزمائش کرنی تھی، اس لیے اللہ کے بیچتا نہیں تھا 6 دن، اور سنیچر کے دن ایسے کودے تو ان کو منہ میں پانی آتا تھا۔ پھر انہوں نے ہیلا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا، جسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر سے ہیلے کر کے جاتا ہے، وایا وایا جاتا تو وہی ہے، کوئی سیدھا سیدھا چلا جاتا ہے، کوئی ادھر ہو کر جاتا ہے، کہ آدمی ہیلے تلاش کرتا ہے، حالانکہ حلال روزی میسر ہے، حلال کی روزی، لیکن پھر بھی آدمی ہیلے نکالتا ہے یہاں سے وہاں، اور پھر آخر میں وہیں پہنچ جاتا ہے جو یہاں سے سیدھا جا رہا ہے، یہ حرام میں گھس جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہیلا کیا تھا کہ وہ سمندر کے قریب ہر ایک نے اپنے اپنے حوض بنا لیے باہر، اور حوض میں پانی بھر دیا، پھر جب وہ مچھلیاں آتی تھی تو ان مچھلیوں کو حوض کی طرف موڑ دیتے تھے، اور جب حوض میں چلی جائے تو اس کا دروازہ بند کر دیتے،
اور وہاں، اور پھر اتوار پیر کو نکالتے تھے وہاں سے تاکہ سنیچر کا شکار نہیں ہوا، لیکن ہوا تو وہی کہ سنیچر کو ہی اندر داخل کیا تھا انہوں نے۔ تو ایسے جب آدمی کام کرتا ہے، تھوڑی دو آدمیوں کے درمیان عزت ہوتی ہے، ذرا دو آدمی پہچانتے ہیں، پھر آتے ہیں امیر صاحب تم پر مجھے بھروسہ ہے، باقی میرا بھائی بھی ہے، میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، لیکن بھروسہ تمہارے اوپر۔ تو پھر آدمی گیا، اب بھائی اتنا سامنے سے آیا ہے، اللہ کی روزی ہے، یہ بھی داؤد علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں تیری طرف سے ملنے والی روزی کا محتاج ہوں، وہ گنیاں بارش ان کے اوپر تھا وہاں سے۔ اب وہ داؤد علیہ السلام کہاں ہے، میں کہاں ہوں، کہ وہ تو جلیل القدر نبی ہے، اور حالانکہ داؤد علیہ السلام نے بھی تو حلال روزی۔ تو اس لیے اللہ اگر محنت آدمی سے کروا رہا ہے تو اس کو مقدم کرنا چاہیے، اور دھیرے دھیرے آدمی کوشش یہ کرے کہ دنیا کی مشغولی اللہ کی طرف سے کم کرواوے، دعا مانگ مانگ کہ اللہ اور کم میں روزی دے دے، اور کم میں دے دے، چھوڑ نہ دے تاکہ پریشان ہو جائے، لیکن کہ بھائی چلو اب تقاضے بڑھاوے، 2.5 گھنٹے کے 3 گھنٹے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ 3 دن تو 10 سال سے دے رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول فرما لے، دوسرے 3 دن کی مجھے توفیق دے، میری روزی آسان کر دے۔ گھریلو میرے کچھ حالات ہیں جس کی وجہ سے میں لمبا سفر نہیں کر پاتا ہوں، یا اللہ میرے مسائل کو حل کر دے تاکہ میں تیرے دین کا کام فرصت سے کر سکوں، آسانی سے کروں۔ آدمی وہاں متوجہ رہے گا، مانگتا رہے گا، روتا رہے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ میں نے اتنے سال اللہ سے مانگا، اللہ نے میرا دروازہ، میں نے اتنے سال اللہ سے مانگا، اللہ نے میری ان حالات کو ٹھیک کیا، اور میں نے کام کے تقاضوں کو بڑھا دیا، میں نے اپنی عبادت بڑھا دی، میں نے اپنے اعمال بڑھا دیے، میں اتنے سال سے اللہ سے مانگا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان مشغولیوں کو کم کر کے دین کی محنت میں تقاضے بڑھا دیے۔ آدمی کو اندر سے ایسی لالچ پیدا ہو، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر لالچ ادھر جائے گی، ادھر جائے گی۔ اور اب چونکہ محنت کی وجہ سے آسانیاں ہو جاتی ہیں، کاموں میں بھی کام آسان ہو جاتے ہیں، آدمی کی ذرا لوگوں میں، دو آدمیوں میں عزت ہو جاتی ہے تو کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی اس وجاہت کو اگر صحیح رخ پر ہوگا تو دین کے لیے استعمال کرے گا کہ اب میری بات لوگ سنتے ہیں، چلو اس خاندان کے پاس جاؤ، ان سے ہم دین کی دعوت دیں، ہماری بات لوگ سنتے ہیں، ہم شہر کے معزز لوگوں کے پاس جا کر ان سے دین کی بات کریں۔ اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آدمی ایک طرف وقت لگاتا رہے گا، تھوڑی بہت وجاہت ہوگی، شہرت ہوگی، تو آدمی اس شہرت و وجاہت سے اپنی دنیا بنائے گا، اور ایسا پھر اندر مشغول ہو جائے گا کہ اب اصل چیز سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرماؤ۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، طے کریں کہ انشاءاللہ دعوت کے اس کام کو موت تک کریں گے، اور اس مقصد کے خاطر کریں گے کہ یہ جو صفتوں پر محنت کرنے کو بزرگوں نے کہا ہے، محنت کر کے ہم اس میں کمال پیدا کریں گے تاکہ پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو، اور ہم دنیا سے جاویں تو اللہ کے ایسے بندے بن کر جاویں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور لوگوں سے بھی ہم یہی درخواست کریں گے، یہی درخواست لوگوں سے کریں گے، جہاں جائیں گے، عمومی گشتوں میں، تعلیمی گشتوں میں، جماعتوں میں، اندرون بیرون جہاں جائیں گے، یہی بات لوگوں سے کہیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہیں اس کی؟ اب اس کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو کر پیش کریں کہ 4 مہینے کے لیے کون کون تیار؟